الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ حضرات گرامی، امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی عظمت اور رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ امام بہقی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کی پہلی رات کے اندر جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ پورا رمضان ان جنتی دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہ کیا جائے، اور فرمایا کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ پورا رمضان ان جہنم کے دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولا نہ جائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ تمام شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور سرکش جنوں کے گلوں کے اندر توق ڈال دیے جاتے ہیں، اور یہ آسمان سے ندائیں بلند ہوتی ہیں کہ اے نیکی کرنے والو، نیکی کرتے رہو، نیکی اختیار کرتے رہو، اور برائی کا ارادہ رکھنے والو، برائی کرنے والو، برائی سے بچتے رہو، برائی سے بچتے رہو، برائی سے بچنے کی کوشش کرو، اور آخرت کی طرف غور و فکر فرماؤ، آخرت کی طرف غور و فکر کرو۔ یہ آوازیں آتی رہتی ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہم اسے مغفرت عطا کر دیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہم اسے بخشش عطا کر دیں، اور یہ صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر آخر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا کہ اس مہینے کی ہر رات کے اندر اللہ 60,000 گناہ گاروں کو معافی عطا فرماتا ہے۔ 60,000 گناہ گار بخشے جاتے ہیں ہر رات کے اندر، اور جتنے سرکار نے ارشاد فرمایا ہر رات کے اندر 60,000 بندے بخشے جاتے ہیں، اور 30 راتوں کے اندر، 30 رمضان المبارک کی راتوں کے اندر جتنے گناہ گار بخشے جاتے ہیں اس سے 30 گنا زیادہ اللہ کریم عید الفطر کے دن گناہ گاروں کو معافی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رمضان مبارک کی بہاریں ہیں، یہ رمضان کا مقام ہے، یہ رمضان المبارک کے بینیفٹس ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جناب عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رمضان کا ذکر فرمایا، اور رمضان کو تمام مہینوں پر جو فضیلت ہے اس کا بیان فرمایا، اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سنو میرے غلاموں، کہ جو بھی بندہ، جو میرا غلام ایمان اور احتساب کی نیت سے، ایمان اور احتساب کی نیت سے جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور ان راتوں کے اندر قیام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، اور وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے
جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی قدر و منزلت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔